علیکم سر، وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ میں تو خیریت سے ہوں. واسط میں آپ سنائیے خیریت سے ہیں؟ سر خیریت تو نہیں ہے. ایک سوال ہے جو مستقل تنگ کر رہا ہے فرمائیے. کہ یہ آج کل کے نوجوانوں میں یہ جو ٹرم ہے ایگزسٹینشیل کرائسس، ہوں. یہ کیوں اتنی پائی جاتی ہے؟ کیا وجوہات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باسط ایگزسٹینشیل کرائسس یعنی کہ اپنے وجود کے مقصد نہ ہونے کی پریشانی ہونا. اور یہ بہت سارے نوجوان ہمارے پاس آئے ہیں اور ہم نے بھی ان کی کاؤنسلنگ بھی کی کہ بھئی یہ واقعی پریشانی لے کے آتے کہ بھئی میں کیوں ہوں, میرے وجود کا مقصد کیا ہے, اور میں نہیں ڈھونڈ پا رہا, میں نہیں سمجھ پا رہا یا سمجھ پا رہی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بنایا ہے اور میں کیا کروں اس دنیا کے. تو اس کو ایگزسٹینشیل کرائسس کہتے ہیں. یہ بہت کامن ہے اور ہوتا بھی ہے اور ہوگا بھی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو بنیادی طور پر یہی نہیں پتا. وہ وجود کی پریشانی تو لے کے اس لیے گھوم رہے ہیں نا, پہلے ان کو وجود کا ہی نہیں پتا کہ ہمارا وجود کیا ہے, ہم وجود کہتے کس کو ہے. اس کو میں سادے لفظوں میں بیان کروں گا, میں اس میں فلسفے کو نہیں ایڈ کروں گا. ہمیں نارملی ہم نے یہ ازیوم کیا ہوا ہوتا ہے, ہم نے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ میرا وجود جو ہے یہ میرا فزیکل جسم ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے, اور میرا ایک لاجیکل مائنڈ ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. کسی بھی انسان کو انسان کہنے کے قابل آپ جب بنتے ہیں جب اس کی تینوں چیزیں انٹیکٹ ہوں. نمبر 1 آپ کا اس کا فزیکل باڈی, نمبر 2 اس کا مائنڈ یعنی اس کا شعور, نمبر 3 اس کی روح. یعنی کہ کسی بھی انسان کے 3 رخ ہوتے ہیں وجود کے, جو پورے مکمل ہوں تو وہ انسان وجود رکھتا ہے, مائنڈ, باڈی اینڈ سول. اب پرابلم کیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہ تینوں رخ تو ایک تو نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے یا انہوں نے غور نہیں کیا اس کے اوپر. دوسرا یہ کہ ان تینوں میں سے صرف ایک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. سب جسم بنانے میں پڑے ہوئے ہیں اور سب جو ہے صحت پکڑنے میں پڑے ہوئے ہیں. بالکل صحت ضروری ہے, جسم بنانا ضروری ہے, لیکن مائنڈ کو یا شعور کو بھی آپ نے فیڈ کرنا ہے, اس کو بھی صحت مند بنانا ہے, اور روح کو بھی صحت مند بنانا ہے. ابھی تک تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم جو تعلیم حاصل کرتے ہیں دنیاوی تعلیم، اس سے ہمارا شعور مضبوط ہوتا ہے اور ہم جو اچھا کھاتے ہیں اس سے ہماری صحت بہتر ہوتی ہے. تیسری چیز آپ نے ذکر کی کہ شعور بڑھانا ہے اور روح، اس کی ٹریننگ کس طرح سے کرتے دیکھیے باسط, پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ ہم جو ڈگری حاصل کرتے ہیں دنیا میں, آپ نے جو کچھ بھی بچپن سے پڑھا ہے, غور و فکر کیا ہے, مشاہدہ کیا ہے, اپنی فیملی سے سیکھا ہے, اپنے کلچر سے سیکھا ہے, اور یونیورسٹی, کالج اور اسکول میں جا کے سیکھا ہے, یہ عقل کل نہیں ہے, یہ شعور نہیں ہے. یہ اپنی عقل کے ایک حصے جس کو ہم لاجیکل مائنڈ کہتے ہیں, منطقی ذہن کہتے ہیں, اس کو پالش کیا ہے آپ نے, اور آپ دنیا کے اعتبار سے اسٹریٹ اسمارٹ یا اسمارٹ بن گئے ہیں لاجیکل مائنڈ. لیکن دنیا میں اس مائنڈ سے اس کو نہیں کہا گیا فلسفے میں یا روحانیت میں. مائنڈ کا ایک اور درجہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آپ کا کیفیاتی ذہن, یعنی کہ اعتباری ذہن. اس میں آپ کی ایموشنز پروسیس ہوتی ہیں, آپ کی فیلنگز پروسیس ہوتی ہیں, اس کو ہم پالش نہیں کرتے. اور اسی لیے معاشرے میں سارا بگاڑ اور جو اختلاف پایا جاتا ہے اور تضاد پایا جاتا ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کی کیفیات نہیں سمجھ پاتے. آپ ذرا غور کریں, سارے پھڈے معاشرے میں کس بات کے ہوتے ہیں؟ کہ کبھی آپ نے کسی کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ بول رہا ہو کہ یہ گلاس جو ہے یہ 6 انچ کا یا 8 انچ کا نہیں ہے, 12 انچ کا ہے. فوراً ناپ لیں گے, بات کلیئر ہو جائے گی, فیکٹ. تو ان چیزوں پہ اختلاف نہیں ہوتا ہے. اختلاف کس پہ ہوتا ہے؟ تم نے مجھے غصے سے کیوں کہا, تم نے میری کیا فیلنگ کو کیوں نہیں سمجھا, تم نے مجھ سے ناراضگی کیوں کی, تم نے مجھے ایسے کیا, تم نے میری عزت کر دی, تم نے میری بے عزتی کر دی. تو سارے جو فسادات ہیں, سارے اختلافات ہیں, ساری لڑائیاں ہیں, وہ کیفیات کی تو ہیں. وہ کیوں ہے کہ ہم اپنے کیفیاتی ذہن کو اس طرح ٹرین نہیں کر پاتے, پالش نہیں کر پاتے. کیا یہ یونیورسٹیز میں ٹرین ہوتا ہے؟ کیا یہ سائیکالوجسٹ ٹرین کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سائیکیٹرسٹ ٹرین کر سکتے ہیں؟ سائیکیٹرسٹ بیہیویئر پیٹرنس کو, سائیکالوجسٹ بیہیویئر پیٹرنس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. وہ آپ کے اندر جو کیفیاتی کمی ہے اس کو پورا نہیں کر سکتے, اس کی کاؤنسلنگ کر سکتے. ہیں؟ ہاں, اب آپ نے سمجھداری کا سوال کیا. ہر دور میں ایسے انسان موجود ہیں جو کوئی یونیورسٹی کھول کے نہیں بیٹھے ہوئے, وہ کسی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ڈگریاں نہیں ہیں, لیکن انہوں نے اپنے بزرگوں کی صحبت میں رہ کے, ایسے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے, ایسے لوگوں کی صحبت میں رہ کے جو کہ کیفیات کے ماسٹر ایکسپرٹس بن چکے تھے, علم کیفیات یا اعتباری ذہن حاصل کر چکے تھے, مائنڈ کو کمپلیٹلی پالش کر چکے تھے, ان کی صحبت میں رہ کے خود بھی وہ تعلیم حاصل کی, خود بھی وہ صلاحیت حاصل کی. ایسے لوگوں کو اللہ کے بندے, روحانی انسان, ولی اللہ, آپ مختلف ناموں سے جانتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر یہ کیفیات, یہ تعلیمات, یہ اسکل سیٹ حاصل ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر وہ مسنگ ہے تو جتنا آپ کے اندر وہ مسنگ, اتنا آپ کہہ لیجیے پریشانی میں رہیں گے, اتنا آپ جو ہے دوسروں سے تضاد رکھیں گے, اتنا اختلافات رکھیں گے, اتنے جھنجھلائے ہوئے رہیں گے, اتنے چڑچڑائے ہوئے رہیں گے, اتنے اپنے وجود کے بارے میں کم علم ہوں گے.
तो ये बात समझ आ गई आपकी कि ये लोग हैं जो इसका सॉल्यूशन जो एक्सपर्ट है इस चीज़ जो के, एक्सपर्ट और है। आपको हासिल क्या करना है हमने वो भी बता दिया। इल्म कैफियत या इल्म एतबारी जहन, यानी कि परफेक्ट माइंड आपको हासिल करना है। लॉजिकल प्लस फीलिंग्स, यानी कि क्वालिटेटिव माइंड, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव लेकिन माइंड। अगर मैं ये लोग ढूंढना नहीं हूँ तो ये भी तो किस तरह देखिए से मिलेंगे? बासत कॉमन सेंस है, ये अलमिया है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको लगता है माशरे में ये हर दूसरा तीसरा बंदा इस इल्म का हामिल होगा? नहीं। कितने लोग होंगे ऐसे माशरे में? हार्डली कोई। तो वो ऐसे मिल जाएंगे। आपको कोई नायाब गाड़ी खरीदनी है, कोई नायाब हीरा खरीदना है, तो जब क्योंकि वो नायाब है तो वो हर जगह मिल जाएगा? नहीं, ढूंढना पड़ेगा ना मुश्किल से। तो ऐसे लोग भी नायाब हैं, ढूंढने से। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग क्लेम तो करते हुए नजर आते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं और हम बरगजीदा हैं, और लेकिन उनकी दुकानें चमक रही हैं। जो ऐसे लोग होते हैं वो नायाब होते हैं और बहुत मुश्किलों से तक दो से मिलते हैं, और एफर्ट आपको ऑनेस्ट करनी पड़ती है उसकी तरफ, तो फिर आपको मिलेंगे और उनकी सोबत में आप बैठेंगे, तो आप जाके अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से निकलने के काबिल होंगे। आपको पता चलेगा मैं हूँ क्या चीज़, अपनी ज़ात का इरफान मिलेगा आपको, आपके अपने वजूद का पता चलेगा सबसे पहले तो। तीसरा एस्पेक्ट आपने कहा कि रूह की तरबियत। जब आप ये अपने एतबारी जहन की तरबियत करते हो, बेसिकली वो रूह की तरबियत होती है, इल्म कैफियत जो होता है। और रूह की बुलंदी या रूह को फीड करना जो होता है वो कुर्ब इलाही या जिक्र इलाही से होता है। जितना आप ताल्लुक रब से कायम करेंगे उतनी रूह आपकी बुलंद होती जाएगी, रब के करीब होती जाएगी, एलिवेट होती जाएगी। और अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी रूह ऐसे है जैसे मुर्दार है। अच्छा, आपकी क्योंकि रूह मुर्दार है तो आपका वजूद मुकम्मल नहीं, और क्योंकि आपको पता ही नहीं तो फिर हेजानियत का शिकार तो रहेंगे ना, फिर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो रहेगा ना। तो करना क्या चाहिए कि रूह का इर्तिका कीजिए, इस तरह जिक्र इलाही, कुर्ब इलाही, रब से ताल्लुक़ कायम करके। किन लोगों की सोबत इख्तियार कीजिए? अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार कीजिए, अगर मिल जाए तो। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता भाई मिल जाएंगे, लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं। वरना हर इंसान, यहाँ नहीं वेस्ट में, हम यहाँ से ज़्यादा कॉमन है। मुझे बहुत लोग वेस्ट से जो है वो मैसेजेस भेजते हैं, और दूसरे मज़ाहिब के और दूसरे कल्चर के लोगों से मेरी बातचीत होती है, तो वो उनके साथ शदीद एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का प्रॉब्लम है। और उनको लगता है कि उन्होंने जो मकसद हयात बना लिया है, जो कि ज़ाहिरी है, दुनियावी है, वही सब कुछ है। अच्छा, अगर किसी को ऐसा बंदा नहीं मिल रहा जो उसको ट्रेन कर सके तो वो खुद से क्या कर सकता है अपनी बेहतरी के लिए? देखिए, माइनस दिस जो आप बाकी सब हमने आपको सब कुछ बताया है, गौर व फिक्र, जिक्र इलाही, जिस भी इस्तात में ताल्लुक़ कायम करना अल्लाह से, और अपने शऊर को इल्म बख्शना। जितना आप कौन सा ये दुनियावी इल्म तो ले रहे हैं आप, डिग्री वगैरह, गौर व फिक्र में बहुत सारे उलूम आते हैं। आसमानों को देख के वुसअत कायनात को समझना, निज़ाम दुनिया को समझना, निज़ाम हस्ती को समझना, निज़ाम कह लीजिए जो हयातियात है उसको समझना, निज़ाम नबातात को समझना, कवानीन खुदाबंदी को समझना, लॉज ऑफ नेचर को समझना, उनका मुशाहिदा करना, ये वो उलूम है जो इंसान को अपने वजूद के बारे में हकायक बताते हैं और तकवीन बख्शते हैं, जिससे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ख़त्म होता है।